تصور کریں ایک ایسی قدیم میگا کارپوریشن کا جس کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی ہو کہ وہ ٹھوس پہاڑوں کو تراش کر قلعے اور محلات بنا لے۔ بالکل، اور جس کا اپنے خطے کے تمام وسائل پر مکمل کنٹرول ہو۔ ہاں، لیکن پھر وہ پوری کی پوری تہذیب محض اپنے کارپوریٹ غرور اور طاقت کے نشے کی وجہ سے صفائے ہستی سے ہی مٹا دی جائے۔ سننے میں یہ کسی جدید سائنس فکشن فلم کا پلاٹ لگتا ہے نا؟ لگتا تو ایسا ہی ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کہانی آج سے ہزاروں سال پرانی قوم سمود اور حضرت صالح کی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ہم عموماً تاریخ کو بکھرے ہوئے واقعات یا صرف مذہبی عقائد کے طور پر پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم ان ذرائع اور تاریخی دستاویزات کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں جن میں ان 25 پیغمبروں کا ذکر ہے تو منظرنامہ بالکل ہی بدل جاتا ہے۔ اور یہی آج کے اس گہرے مطالعے کا مقصد بھی ہے۔ یہ نشست محض معجزات کی کہانیاں سنانے کے لیے نہیں ہے، ہم دراصل ایک زبردست تاریخی ارتقاء کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی وہ تاریخی ارتقاء کہ کس طرح پہلے انسان سے لے کر آخری نبی تک ان کے مشن انسانیت کی سماجی، معاشی اور نفسیاتی ضروریات کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوئے۔ بالکل، اور یہ ارتقائی زاویہ اس لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ تاریخی روایات کے مطابق پیغمبروں کی کل تعداد 1,24,000 بتائی جاتی ہے، لیکن ان میں سے صرف 25 کا نمایاں ذکر ہونا میں سمجھتی ہوں یہ محض کوئی اتفاق نہیں ہے۔ صحیح۔ تو یہ 25 شخصیات دراصل انسانی تہذیب کے مختلف ادوار کے اہم ترین مائلسٹونز کی نمائندگی کرتی ہیں۔ جی ہاں، ہم آج کی گفتگو میں تاریخ کو ایک تسلسل کے طور پر دیکھیں گے، اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ ہستیاں کوئی مافوق الفطرت مخلوق نہیں تھیں۔ ہاں، وہ بالکل انسان تھے، ان کے خاندان تھے، ان کو بھوک لگتی تھی، غصہ آتا تھا۔ ایگزیکٹلی، لیکن انہوں نے اپنی زندگیاں ایک ایسے مقصد کے لیے وقف کی جس نے دنیا کے ارتقاء کی بنیاد رکھی۔ اگر ہم ان کے سفر کو سمجھ لیں تو دراصل ہم انسانی سماج کے ڈی این اے کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز بالکل شروع سے کرتے ہیں، یعنی تہذیب کی بنیاد اور حضرت آدم۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی تخلیق کے لیے مٹی کو 40 سال تک خشک کیا گیا اور محرم کے 10ویں دن ان میں روح پھونکی گئی، اور انہیں زمین پر پہلا خلیفہ کہا گیا۔ یہی میرا سوال ہے، ذرا مجھے یہاں یہ سمجھائیں کہ یہ خلیفہ اور جو 10 صحیفے ان کو ملے، یہ الفاظ ہمارے سننے والوں کے لیے عملی طور پر کیا معنی رکھتے ہیں؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے۔ دیکھیں، خلیفہ کا مطلب محض کوئی مذہبی رہنما نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے مینیجر یا زمین کا منتظم۔ اچھا، ایک مینیجر کے طور پر؟ ہاں، جب انسان زمین پر آیا تو اسے نظام چلانے کے لیے ایک مینول کی ضرورت تھی۔ حضرت آدم کو جو 10 صحیفے دیے گئے وہ دراصل انسانیت کے ابتدائی آپریشنل اصول تھے۔ اور اس کی ضرورت غالباً اس لیے پڑی کیونکہ اسی دور میں حابیل اور قابیل کا واقعہ پیش آیا۔ بالکل، وہ وسائل پر قبضے کا پہلا تنازع تھا جس کا نتیجہ دنیا کے پہلے قتل کی صورت میں نکلا۔ یعنی انسان کو بقا کے ساتھ ساتھ اب باقاعدہ قوانین کی ضرورت تھی۔ ذرا رکیے، میں یہاں اس بات کی تہہ تک جانا چاہتا ہوں۔ ہم عام طور پر یہ تصور رکھتے ہیں کہ ابتدائی انسان غاروں میں رہتے تھے، پتوں سے جسم ڈھانپتے تھے اور شاید انہیں بولنا بھی ٹھیک سے نہیں آتا ہوگا۔ ہاں بالکل، لیکن ان ذرائع کے مطابق حضرت ادریس جو آدم کی 5ویں پشت میں تھے، وہ بہتر زبانیں جانتے تھے، انہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا، کپڑے سینا سکھایا اور وہ ستاروں کا علم بھی رکھتے تھے۔ جی، فلکیات کا علم۔ تو بہتر زبانوں کا مطلب تو یہ ہے کہ اس وقت تک ایک باقاعدہ گلوبلائزڈ یا کم از کم ایک وسیع تجارتی نیٹ ورک بن چکا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے، یہ کوئی غاروں کا دور نہیں تھا۔ زبانوں کا تنوع، تحریر کا آغاز اور لباس کی تیاری کا مطلب ہے کہ انسانیت سروائیول کے مرحلے سے نکل کر ایک پیچیدہ سماجی ڈھانچے میں داخل ہو چکی تھی۔ واہ! اور ستاروں کا علم مطلب زراعت کے لیے موسموں کا حساب؟ ایگزیکٹلی، لیکن اور یہ تاریخ کا ایک تلخ سچ ہے، جب بھی کوئی معاشرہ تیزی سے ترقی کرتا ہے اور اخلاقی بنیادوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے تو وہ تباہی کی طرف جاتا ہے، اور اسی لیے حضرت نوح کا دور آیا، جنہیں دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں، نوح کا مشن محض ایک انفرادی تبلیغ نہیں تھا، وہ ایک سسٹم ریسیٹ تھا۔ 950 سال کی طویل جدوجہد کے بعد جی، جب معاشرہ کسی صورت ٹھیک نہ ہوا تو وہ عظیم سیلاب آیا جسے ہم ایک فیکٹری ریسیٹ کہہ سکتے ہیں۔ اس طوفان کے بعد جو انسانیت بچی وہ حضرت نوح کے 3 بیٹوں سام، حام اور یافس کی نسلوں سے آگے بڑھی۔
آج کی تمام جینیاتی لکیریں وہیں سے جڑتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نوح کے طوفان نے ایک طرح سے سلیٹ صاف کر دی، لیکن انسان کی فطرت بڑی عجیب ہے۔ مطلب جب بقا کا مسئلہ حل ہو گیا اور دنیا دوبارہ آباد ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے بے پناہ دولت اور طاقت حاصل کر لی۔ اور یہیں سے وہ اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے جس کا آپ نے بالکل آغاز میں ذکر کیا تھا۔ ہاں، یمن کی قوم عاد اور حضرت ہود کا دور، پھر مدائن صالح میں قوم سمود اور حضرت صالح۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پتھر سے اونٹنی نکلنے کا جو معجزہ ہے، یہ محض ایک کرشمہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی بڑی معاشی وجہ تھی؟ دیکھیں، یہ محض کوئی جادوئی کرشمہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس وقت کے معاشی نظام پر ایک سیدھا وار تھا۔ قوم سمود اور قوم عاد کے پاس اس وقت کی سب سے جدید ٹیکنالوجی تھی۔ وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے؟ بالکل، اور یہ صرف گھر بنانے کے لیے نہیں تھا، یہ قدرت پر مکمل کنٹرول اور اپنی طاقت کے بے جا غرور کا مظاہرہ تھا۔ ان کا مسئلہ شرک سے زیادہ معاشی اور طبقاتی تکبر تھا۔ تو جب انہوں نے اونٹنی کا مطالبہ کیا تو دراصل وہ ایک معاشی ٹیسٹ تھا۔ وہ اونٹنی شہر کا آدھا پانی پیتی تھی۔ یہ ایک طرح کا اینٹی مونوپلی ٹیسٹ تھا کہ کیا یہ سرمایہ دار قوم قدرت کے وسائل کو کسی دوسرے کے ساتھ بانٹنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ اوہ، اور انہوں نے اس اونٹنی کو مار دیا کیونکہ وہ وسائل پر اپنی اجارہ داری ختم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایگزیکٹلی، یہ بات واقعی حیران کن ہے کہ ان کا اصل جرم وسائل پر قبضہ تھا۔ اور اگر ہم اسی دور میں تھوڑا آگے بڑھیں تو حضرت لوط اور حضرت شعیب کا ذکر آتا ہے۔ حضرت لوط کی قوم آج کے ڈیڈ سی کے علاقے میں تھی۔ جی، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کا مسئلہ صرف ہم جنس پرستی تھا، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ مسافروں کو لوٹتے تھے اور انہیں غلام بناتے تھے۔ اور دوسری طرف حضرت شعیب کی قوم مدین جو ناپ تول میں دھوکہ دیتی تھی۔ یہ مدین کا جو ناپ تول میں دھوکہ دینا ہے، یہ کوئی بازار میں سبزی کم تولنے والا عام سا فراڈ تو نہیں لگتا؟ ہرگز نہیں۔ اسے آج کی اصطلاح میں سمجھیں تو قوم مدین اس خطے کی سب سے بڑی تجارتی گزرگاہ پر بیٹھی تھی۔ ان کا ناپ تول میں دھوکہ دینا دراصل اس دور کا سب سے بڑا کارپوریٹ فراڈ تھا۔ مطلب آج کے دور کے کسی بڑے سکینڈل کی طرح؟ بالکل ایسا ہی ہے، جیسے آج کوئی بڑی مالیاتی تنظیم سٹاک مارکیٹ کو مینیپولیٹ کرے یا شرح سود کے ساتھ کھلواڑ کرے۔ وہ بین الاقوامی تجارت کی بنیادی اکائی یعنی ٹرسٹ یا اعتماد کو تباہ کر رہے تھے۔ سمجھ گیا۔ اور قوم لوط کا معاملہ بھی صرف ایک انفرادی گناہ کا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے ظلم، ہائی وے رابری اور انسانی حقوق کی پامالی کو باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائز کر دیا تھا۔ 100%۔ جب ریاستیں خود جرائم کی سرپرستی کرنے لگیں تو پھر ان قوموں کو زلزلوں، چنگھاڑ اور پتھروں کی بارش سے ختم کر دیا گیا، کیونکہ وہ نظام اب قابل اصلاح نہیں رہا تھا۔ یہاں مجھے ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے۔ پہلے دور میں انسان کی بقا کا مسئلہ تھا۔ دوسرے دور میں جب دولت اور ٹیکنالوجی آئی تو تکبر اور کارپوریٹ کرپشن نے جنم لیا۔ تو جب یہ بگڑی ہوئی قومیں ختم ہو گئیں تو کیا اگلا مرحلہ ایک بالکل نیا سسٹم لانا تھا؟ جی، اور یہیں سے ذرائع حضرت ابراہیم کے دور پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ان کا آگ میں ڈالا جانا، بچ نکلنا، ہجرت کرنا اور سب سے دلچسپ بات، اپنے خاندان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا۔ ہاں، حضرت ہاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوئے جو عربوں اور بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بنے، اور حضرت سارہ سے اسحاق، جن سے یہودی اور بنی اسرائیل کی نسل چلی۔ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ حضرت ابراہیم کے دور تک پیغمبروں کا مشن عموماً بگڑی ہوئی قوموں کو تباہی سے خبردار کرنا تھا، لیکن ابراہیم کا مشن وارننگ دینے سے بدل کر انسٹیٹیوشن بلڈنگ یا اداروں کی تعمیر بن گیا۔ یعنی انہوں نے صرف تبلیغ نہیں کی؟ نہیں، انہوں نے کعبہ کی صورت میں ایک عالمی مرکز کی بنیاد رکھی اور 2 ایسی خاندانی زنجیریں قائم کیں جو ہزاروں سال تک اس نظریاتی وراثت کو سنبھال سکیں۔ آپ دیکھیں کہ آج بھی دنیا کی بڑی تہذیبیں بے شمول عرب اور یہودی اسی ایک باپ کی اولاد ہیں اور اسی خاندانی شاخ کا حصہ ہیں۔ کمال ہے۔ اور اسی شاخ میں آگے جا کر حضرت یعقوب کا صبر اور ان کے بیٹے حضرت یوسف کا واقعہ آتا ہے۔ یوسف کا واقعہ تو ایک بالکل ہی مختلف ڈائمنشن کھول دیتا ہے۔ بالکل، ایک بچہ جسے کنویں میں پھینکا گیا، وہ غلام بنا، جیل گیا، اور پھر بادشاہ کے 7 موٹی اور 7 دبلی گایوں کے خواب کی تعبیر دے کر مصر کا وزیر خزانہ بن گیا۔ مجھے ہمیشہ سے یہ لگتا تھا کہ یہ خواب کی تعبیر محض ایک معجزہ ہے۔ لیکن اگر ہم اسے غور سے دیکھیں تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں،
کیا یوسف دراصل تاریخ کی پہلی کاؤنٹر سائیکلیکل فسکل پالیسی نہیں بنا رہے تھے؟ آپ نے اس کا بالکل درست تجزیہ کیا ہے۔ حضرت یوسف کا وہ خواب کوئی عام پیشن گوئی نہیں تھی، وہ دراصل ایک میکرو اکنامک سائیکل کی نشاندہی تھی۔ 7 سال کا بوم اور پھر 7 سال کا بسٹ؟ ایگزیکٹلی 7 سال کی معاشی ترقی اور اس کے بعد 7 سال کی شدید کے ساتھ بازاری یا قحط۔ ان کا مشن صرف روایتی تبلیغ نہیں تھا، انہوں نے ایک پورے خطے کو تباہی سے بچانے کے لیے یہ معاشی ماڈل دیا کہ جب معیشت عروج پر ہو تو بچت کرو تاکہ بحران کے وقت اسے استعمال کیا جا سکے۔ جی، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک پیغمبر صرف روحانی پیشوا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ریاستی سطح پر معاشی منصوبہ بندی کا ماسٹر بھی ہو سکتا ہے۔ اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ بہترین قیادت اور مضبوط نظام اکثر شدید ترین بحرانوں اور مشکلاتوں کے اندر سے ہی جنم لیتے ہیں، جیسے یوسف کنویں اور جیل سے نکل کر اقتدار تک پہنچے۔ بالکل، لیکن وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ یوسف کے دور میں جو خاندان مصر آیا تھا، صدیاں گزرنے کے بعد وہ تعداد میں تو بڑھ گیا، لیکن فرعون کے دور میں ایک بدترین اور ادارہ جاتی غلامی کا شکار ہو گیا۔ اور یہیں سے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون کا کردار شروع ہوتا ہے۔ اگلا مشن اس قوم کی آزادی اور ان کے لیے باقاعدہ ریاسی قانون لانا تھا۔ جی، اور یہ مشن پچھلے تمام مشن سے مختلف تھا۔ حضرت موسیٰ کا سامنا ایک ایسے فرعون سے تھا جو صرف بادشاہ نہیں تھا، بلکہ جس نے خود کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا۔ اور دوسری طرف وہ قوم تھی جو نسلوں کی غلامی کے بعد نفسیاتی طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ بالکل، موسیٰ کو جو 9 معجزات دیے گئے، جیسے لاٹھی کا سانپ بننا یا سمندر کا 2 حصوں میں پھٹ جانا، یہ محض جادوئی کرتب نہیں تھے۔ تو پھر یہ کیا تھے؟ یہ دراصل اس دور کی سپر پاور کے خلاف ایک نفسیاتی جنگ تھی۔ فرعون کا پورا نظام جادو اور خوف پر قائم تھا، اور یہ معجزات اس ریاستی خوف کے طلسم کو توڑنے کے لیے تھے۔ یہ بہت گہری ہے۔ مطلب سمندر کا پھٹنا صرف پانی کا راستہ دینا نہیں تھا، وہ دراصل غلامی کی اس نفسیات کو چیرنا تھا جو نسلوں سے ان کے ذہنوں پر سوار تھی۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے، لیکن آزادی کے بعد بھی یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ ہاں، کوہ طور پر موسیٰ کا 40 دن کے لیے جانا اور پیچھے قوم کا اپنے ہی ہاتھوں سے سونے کا بچڑا بنا لینا، یہ بتاتا ہے کہ انسان جسمانی طور پر تو آزاد ہو سکتا ہے، لیکن ذہنی غلامی سے نکلنے میں وقت لگتا ہے۔ اور اسی ذہنی تربیت کے بعد تاریخ عروج کی سلطنتوں کے دور میں داخل ہوتی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب مشن کا اگلا مرحلہ قانون سازی اور ریاست کی مضبوطی تھا، جہاں باقاعدہ کتابیں دی گئیں جیسے تورات اور زبور۔ جی، حضرت داؤد کا دور آتا ہے، جو ایک عام نوجوان سے شروع ہوئے، جالوت جیسے دیو ہیکل جنگجو کو محض ایک غلیل سے مار گرایا اور پھر بادشاہ بنے۔ اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان کا دور آیا۔ حضرت سلیمان کی سلطنت تو تصور سے بھی باہر لگتی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی آرمی میں انسانوں کے ساتھ جنات اور جانور بھی شامل تھے۔ اور ان کے پاس ہواؤں کو کنٹرول کرنے کی ٹیکنالوجی تھی۔ مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ تو طاقت کا بالکل ہی عروج ہے۔ لیکن مجھے حضرت داؤد کے حوالے سے ایک بات بہت حیران کن لگی۔ اتنی لامحدود طاقت کے باوجود ذرائع بتاتے ہیں کہ داؤد کا آدھا دن عبادت میں گزرتا تھا اور آدھا دن ریاستی معاملات اور انصاف کرنے میں۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ آج کے لیڈرز کو دیکھیں تو ذرا سی پاور ملنے پر وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں لامحدود طاقت کے باوجود ایک کمال کا توازن تھا۔ یہی وہ توازن ہے جسے ہم آج کل کی زبان میں ایگزیکٹو ورک لائف بیلنس یا طاقت کی نفسیاتی تطہیر کہہ سکتے ہیں۔ ایبسولوٹ پاور انسان کو کرپٹ کر دیتی ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا۔ بالکل نہیں۔ حضرت داؤد اور سلیمان کا مشن یہ ثابت کرنا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی اور جدید ریاست بھی اخلاقی اصولوں اور عدل کے تحت چلائی جا سکتی ہے۔ جیسے سلیمان کا 2 عورتوں کے درمیان بچے کا مشہور فیصلہ۔ جی، وہ اس بات کی علامت ہے کہ چاہے آپ ہواؤں پر حکومت کرتے ہوں، اصل طاقت آپ کی حکمت اور انصاف میں ہے۔ کمال ہے، لیکن عروج کی سلطنتیں ہمیشہ تو قائم نہیں رہتیں۔ جب یہ بڑی ریاستیں زوال پذیر ہوئیں تو مشن کا اگلا اور ایک طرح سے آخری دور شروع ہوا۔ اور یہ دور پچھلے ادوار سے بہت مختلف ہے۔ یہاں فوکس بڑی سلطنتوں سے ہٹ کر دوبارہ فرد، اس کی اندرونی روح، آزمائشوں اور حق کے لیے کھڑے ہونے پر آ جاتا ہے۔ انفرادی آزمائشوں کا دور۔ جی، اور اس دور کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ جب میکرو لیول کے سسٹم فیل ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کی انفرادی لچک یا ریزیلینس کام آتی ہے۔ حضرت ایوب کو دیکھیں، جن کا سب کچھ چھن گیا
مال، اولاد، صحت۔ ہاں، لیکن انہوں نے صبر کی بے مثال تاریخ رقم کی، زمین پر پاؤں مارنے سے چشمہ نکلا اور شفا ملی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ انسان کی اصل طاقت اس کا باطنی صبر ہے۔ اور پھر حضرت ذوالکفل، جنہوں نے شدید دباؤ میں بھی غصہ نہ کرنے اور اپنے عہد پر قائم رہنے کی مثال قائم کی۔ اور اسی طرح الیاس اور الیسا کا شرک کے خلاف کھڑا ہونا۔ زرعیل کی اس حصے میں حضرت یونس کا واقعہ مجھے سب سے زیادہ منفرد لگا۔ ہم نے اس نشست کے آغاز میں دیکھا کہ نوح کی قوم ہو، عاد ہو یا سمود، جب بھی ان پر عذاب آیا تو وہ تباہ ہو گئیں۔ لیکن یونس کی قوم تباہ نہیں ہوئی۔ ایگزیکٹلی۔ حضرت یونس غصے میں نکل گئے، مچھلی کے پیٹ میں توبہ کی، لیکن ان کی قوم تاریخ کا وہ پہلا بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں ایک پوری کی پوری قوم تباہی کے بالکل کنارے پر پہنچ کر واپس مڑتی ہے اور توبہ کر لیتی ہے۔ یہ ایک بہت شاندار مشاہدہ ہے۔ کیا یہ اس بات کی علامت نہیں تھی کہ اب انسانیت کچھ حد تک میچور ہونا شروع ہو گئی تھی؟ بالکل۔ یونس کے قوم کا بچ جانا اس بات کا اعلان تھا کہ اب معاشروں کو سدھارنے کے لیے ہر بار فیکٹری ریسیٹ یا مکمل تباہی کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اب وارننگ کو سمجھنے کے قابل ہو چکا تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حق کا راستہ آسان ہو گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کا دور آیا۔ جی، یہ وہ وقت تھا جب ظالم حکمرانوں کا دور تھا۔ یحییٰ کا سر کاٹ کر ایک تشت میں پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے ظالم بیوروکریسی کے سامنے کلمہ حق کہنے سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ، جنہوں نے بغیر باپ کے جنم لیا، مٹی کے پرندوں میں جان ڈالی، بیماروں کو شفا دی۔ ان کا مشن دراصل اس ظالم مادی دور میں انسان کے اندر کی روح اور رحم دلی کو واپس لانا تھا، اس سے پہلے کہ انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اور پھر باری آتی ہے اس طویل زنجیر کی آخری کڑی کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا مشن ایک لحاظ سے ان تمام پچھلے مشنز کا نچوڑ تھا۔ ان کا سفر یتیمی سے شروع ہوا اور آزمائشوں سے بھرپور رہا۔ مجھے جو چیز سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ طائف کا واقعہ ہے۔ جب ان پر پتھر برسائے گئے تو ان کے پاس اختیار تھا کہ وہ نوح کے دور کی طرح تباہی کی دعا کرتے، لیکن انہوں نے بد دعا کے بجائے ان کی آنے والی نسلوں کی ہدایت کی دعا کی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ارتقاء کا یہ سفر اپنی منزل پر پہنچتا ہے۔ آپ طائف کو دیکھیں اور پھر فتح مکہ کے دن کو دیکھیں، جہاں عام معافی کا اعلان ہوا۔ جی، تاریخ میں جن قوموں نے پیغمبروں کو نکالا ان پر پتھروں کی بارش ہوئی یا بستیاں الٹ دی گئیں، لیکن مکہ فتح کرنے کے بعد جب ان کے سامنے وہ تمام ظالم کھڑے تھے جنہوں نے انہیں سالوں تک تکلیفیں دیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ انتقام نہیں تھا بلکہ رحمت تھا۔ انہوں نے غلاموں کو اپنا بھائی قرار دیا اور ان کے آخری الفاظ تھے اللہ رفیق العلیٰ۔ یہ اس بات کی حتمی مہر تھی کہ مشن اب کسی ایک علاقے یا قبیلے کو سدھارنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے عالمگیر ہو چکا ہے۔ یہ کتنا زبردست شفٹ ہے، نوح اور لوط کے دور کی تباہی سے لے کر آخری پیغمبر کی عالمگیر رحمت تک۔ تو اگر ہم اس تمام گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح حضرت آدم کے دور میں انسانیت نے تہذیب شروع کی، پھر نوح کے بعد بقا کا مسئلہ حل ہوا تو تھمود اور مدین کی صورت میں ٹیکنالوجی کے غرور اور معاشی کرپشن کا چیلنج آیا، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ابراہیم اور یوسف نے اداروں اور معاشی حکمت عملی کی بنیاد رکھی۔ داؤد اور سلیمان نے بتایا کہ طاقت کے عروج پر عدل کیسے کیا جاتا ہے، اور بالآخر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک آتے آتے انسانیت اس شعوری مقام پر پہنچ گئی جہاں سے اب تباہی یا خوف کے بجائے محبت، معافی اور ایک آفاقی پیغام کی ضرورت تھی۔ اور سننے والوں کے لیے اس گہرے مطالعے کی اصل افادیت یہی ہے کہ دیکھیں، یہ معلومات محض تاریخ کے اوراق نہیں ہیں، یہ آج کی زندگی کا خاکہ ہیں، رائٹ؟ بالکل۔ چاہے کوئی شخص آج کے دور میں اپنی ذاتی زندگی میں ایوب جیسی آزمائشوں سے گزر رہا ہو یا اسے اپنے کاروبار میں شعیب کی قوم جیسے معاشی فیصلوں کا سامنا ہو، یا کسی قوم کو یوسف جیسی دور اندیش معاشی منصوبہ بندی چاہیے، جی، ان تمام ادوار میں ہمارے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ یقیناً تاریخ اپنے آپ کو دہراتی نہیں بلکہ یہ ہمیں ایک آئینہ دکھاتی ہے، اور اسی آئینے میں دیکھتے ہوئے اس نشست کے اختتام پر ہم سوچ سکتے ہیں ایک انتہائی اہم سوال پر غور کرنا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے؟
جب ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ہر دور کے چیلنجز جیسے قوم سمود کی ٹیکنالوجی یا مدین کی معاشی کرپشن کے حساب سے ایک خاص مشن آیا، تو آج کے اس دور میں جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیجیٹل دوریاں بالکل عروج پر ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ انسانیت کو اس وقت کس قسم کے یکجہتی اور بیداری کے پیغام کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ کیا ہماری یہ لامحدود مادی ترقی کہیں ہماری روحانی تنزیلی کی قیمت پر تو نہیں ہو رہی؟ یہ وہ سوال ہے جسے اگر ہم تاریخ کے اس طویل سفر کی روشنی میں دیکھیں تو شاید ہمیں اپنے آنے والے کل کا راستہ زیادہ واضح طور پر نظر آ سکے۔